بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سیاسی عدم استحکام اور اس بیچ جو ہمارے قومی رہنماؤں کے رویے اور بیانات ہیں وہ درد سر ہیں، کیونکہ مسائل کا حل وہ نہیں ہے۔ مسائل کا حل مل بیٹھنے میں، جو شامی صاحب بار بار پروگرام میں کہہ بھی رہے ہیں، لیکن اس بابت غور کون کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک جانب احتساب کے بیانیے پر بضد ہیں، تو دوسری جانب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم امید اور ترقی کا بیانیہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ بیانیہ ہے کس کا، ہے کیا، اور کیا احتساب کا بیانیہ نواز شریف صاحب کا کامیاب ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا؟ ماضی میں اس طرح کے جب بیانیہ کسی بھی سیاسی یا غیر سیاسی قوت نے اختیار کرنے کی کوشش کی کہ اس کے نتائج کیا نکلے، اس پر آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے جناب میجر عامر صاحب کو۔ ریٹائرڈ میں نے احتیاطاً کہہ دیا مگر وہ ریٹائر نہیں ہے، ریٹائرڈ نہیں ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، شاہی کبھی پرواز سے تک تک نہیں گرتا۔ وہ اس لیے انہیں زحمت دی کہ آج ان سے جب مکالمہ ہو رہا تھا ویسے کسی اور موضوع پر، تو وہ کیونکہ وہ سیاسی جو معاملات ہیں ملک کے یا غیر سیاسی، ان سے ہمیشہ باخبر رہے ہیں، تو ان سے ہم نے سوچا بات کی جائے کہ ماضی کیا کہتا ہے، اب کیا ترتیب اختیار کر رہی ہے، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی آمد ہے، مریم صاحبہ تشریف لے آئی ہیں، اور کچھ دیر پہلے تازہ خبر آئی کہ خان صاحب کو بھی اب اڈیالہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب جو ہے نا، ہاں جی، خان صاحب کہتے ہیں گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، بہت ہے بھئی میں اٹک میں میرا دل لگ گیا ہے، ہاں، اب مجھے کیوں لے جاتے ہو کہتے ہیں اڈیالہ؟ کوئی پرواہ نہیں ہے، جس جگہ مرضی رکھی۔ اب پولیس جو ہے وہ زبردستی ان کو تو اڈیالہ لے جانا یہ چاہتی ہے۔ ان کو داد دینا، آپ او بھائی، عمران خان صاحب کو داد دیں، رد جہاں بیٹھ کے پیں میں خانہ بن جائے۔ تو بنا دیا انہوں نے۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں انہیں داد دیں یہ عمران کہ خان پہلے یہ ہے۔ خیال تھا کہ اٹک جیل ڈالیں گے تو اعصاب ٹوٹ جائیں گے، اور پھر درخواستیں آئیں گی کہ اڈیالہ منتقل کیا جائے۔ درخواست آئی، لیکن ان کے وکلا جب ان سے مل کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تھے ٹھیک۔ نہیں، وہ فولادی اعصاب کے مالک، یہ داد تو دینی پڑے گی نا۔ دیکھیں آخر ان کی پوری زندگی ایسے گزری ہے، لیکن اب ان کی اسٹریٹجی پر آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں، ان کے طرز سیاست پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ایک لوہے کا انسان ہے اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اور اس کے ساتھ پیرالل دو اب وہ کیا چیزیں کریں گے؟ ہم مشرق کے مسکینوں کا کہ دل مغرب میں جا اٹکا ہے، تو وہ کہہ رہے بھائی اٹک پسند آ گیا ہے، ہم اڈیالہ کے مکینوں کا دل اٹک میں جا اٹکا ہے۔ اب اٹکنے نہیں دے رہے وہاں آپ۔ اچھا مصرع ہو گیا سر ہاں یہ جی، تو۔ اٹک میں اٹکنے نہیں دے رہے۔ اٹک میں اٹکنے دے۔ بہرحال جی یہ بہرحال اب آپ سنیے، دو چیزیں اور ہیں سر، میں عرض کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی بات سن لیں، ڈان کی یہ رپورٹ چھپی، جی میں نے پڑھی۔ ذوالقرنین طاہر بڑے اچھے نوجوان جی ہیں، چوکس رپورٹر ہیں، بالکل، اور لندن میں بیٹھی عاطقہ رحمان بی بی، وہ بڑے باخبر ہیں دونوں صحافی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلم لیگ کے لیڈرز ہیں نا، جو بیانیہ تشکیل دینے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک کمیٹی کو بنائی ہے اللہ والے، جی وہ آپ کہہ رہے ہیں بلے نو سمجھاون آئیاں پہناتے پہناتے پر جائیاں، او بابا تھوڑا جہا ہتھوڑا رکھ لے، اگے چل، سانو نہ مروا دیں۔ بالکل بالکل، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس بیچ میں دو تین اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، چاہے وہ مشاہد اللہ خان صاحب کے انٹرویوز ہوں، مشاہد حسین سید صاحب کے مشاہد حسین سید، ہاں جی، ان کے انٹرویوز ہوں، یا شاہد خاقان عباسی صاحب کے کل اور پرسوں کے مختلف ٹاک شوز میں دیے گئے بیانات ہوں، یا پھر اس کے پیرالل کسی حد تک محمد علی درانی صاحب کی کوششیں ہوں کہ جی میں تو جیل میں جا کے ان کے گھٹنے پکڑ کے خان صاحب کے کہنے کو تیار ہوں، اب بس کر دیں۔ اصل میں کوئی گھٹنے پہلے پکڑے نا نواز شریف صاحب کے بھی، تو کس کس کا گھٹنا پکڑیں گے ہمارے محمد علی درانی صاحب؟ نہیں، نواز شریف کے گھٹنے پکڑنے کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیانات، مفتاح صاحب کے شاہد خاقان بیانات، عباسی مشاہد صاحب کے بیانات بات کافی سن نہیں لیں، ہیں۔ وہ ایک الگ شخصیت ہے، مشاہد حسین سید صاحب ایک الگ شخصیت، نہیں، شخصیات الگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے اپنے اپنے رنگ میں میرا خیال بات تو ایک ہی کر رہے ہیں، ایک ہی کر رہے ہیں۔ لیکن جو شاہد خاقان عباسی ہیں نا، ہاں جی، وہ سچی بات ہے، میں ان کا قائل ہوں۔ قلندر کھل کے بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم بنے نا، وزیر اعظم، اس دوران بھی اپنا ٹیلی فون خود اٹینڈ کرتے تھے۔ جی ہاں، ایک دن میں نے ان سے بات کرنی تھی، وہ ٹیلی فون لینڈ لائن نہیں مل رہی تھی، میں نے کہا یار موبائل پہ دیکھ لیتا ہوں، موبائل پہ فون کیا، جناب یقین نہیں بھائی عباسی صاحب سے بھائی میں بول رہا ہوں، اللہ اکبر، تو داد دینا آپ انہیں۔ تو چلیں، آپ نے ان کا ذکر کیا نا، ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں۔
میں صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آج آپ سے تفصیل میجر سے صاحب بات بھی کرنی ہے. بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں سارے باتیں ادھر مائنر ایشوز پہ نہ نہیں لگا مائنر نظر دیکھیں, شاید صاحب کو دیکھیں. پہلے تو نواز شریف صاحب کو اور مریم بی بی کو ایک کام کرنا چاہیے. وہ کیا؟ پہلے تو شاہد خاقان عباسی کے پاس ساتھ بیٹھے, مریم بی بی چھوٹی ہیں ان کے پاس چلی جائیں, خود چلی جائیں گی. چلی جائیں گی اچھا. اور ان کے ساتھ بات کریں. دیکھیے ایک ایسٹ ہے, کاش ایسا ہوتا ہے ایسٹ ہیں بھائی, ان کے ساتھ جیل میں رہے, طیارہ اغوا کیس, اس وقت پی آئی اے کے چیئرمین تھے نا, جی اور 1 انچ ہلے نہیں, لوہے کی طرح کھڑے رہے. ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے, ان کی دلجوئی کرنی چاہیے. وہ غبار آ گیا دل میں, اسے صاف کرنا چاہیے. تو بی بی مریم یہ کام کر لے. باقی تو پھر نواز شریف صاحب تو بعد میں آئیں گے. امید آپ کا مشورہ وہ سن رہی ہوں, پہنچ گئی ہیں لاہور. اگر لاہور پہنچ گئی ہیں تو کوئی نہ کوئی مشورہ دے دے گا نا. اگر راستے میں ہوں گی تو پھر کوئی بات نہیں, آپ کا یہ بیان ان تک پہنچ جائے گا. اب آپ میجر عامر صاحب جو تشریف رکھتے ہیں ان کے بعد. میجر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ حضور ماشاءاللہ آپ بھی اگرچہ کہ افواج پاکستان کا حصہ رہے, ملک کا دفاع کرتے رہے, اس کی اداروں میں بیٹھے, پاکستان کے لیے خون اور پسینہ ایک کرتے رہے, اور ہم یہاں صحافت میں بھاڑ جھونکتے رہے. لیکن آپ بتائیے, یعنی جو کچھ آپ نے دیکھا اور اب جو کچھ آپ سن رہے ہیں, تو کوئی جھرجھری آ رہی ہے, کوئی اندیشہ ہو رہا ہے, کوئی مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہے آپ نواز شریف صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو, ان کے حواریوں کو؟ شامی صاحب, میں میاں صاحب سے ایک بہت قریبی تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے. جی. میں نے ان کی شفقت بڑی انجوائے کی ہے اور ان سے بات چیت کے مواقع بھی بڑے ملے ہیں. تھوڑی سی پریشانی ہے مجھے یہ کہ اس وقت جو بیانی کا چرچہ ہے کہ جی فلاں نے گورنمنٹ ٹاپل کی تھی, فلاں نے ٹاپل کی تھی, اور احتساب ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. ایک گروپ ہے مضبوط جو یہ بات کر رہے ہیں. صحیح. بنیادی سوال یہ کہ میاں صاحب ایک بہت سیزن پالیٹیشینز ہے, ان کو عوام کے احساسات کا پوری طرح ادراک یقیناً ہوگا. عوام کیا سوچتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ شاید خاقان عباسی صاحب مطمئن نہیں, کیا میں مطمئن ہوں؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. تو عوام کے احساسات کیا ہے؟ عوام کے احساسات بجلی کا بل ہے, عوام کے احساسات گیس کا بل ہے, عوام کے احساسات مہنگائی ہے, عوام کی احساسات لیونگ ہے جو تقریباً ہر آدمی کے لیے وہ بالجان بن چکی ہے, عوام کے احساسات ٹیررزم ہیں, ہمارے سیکیورٹی مسائل ہیں. تو اتنے تجربہ کار سیاستدان سے تو ہم بجا طور پر ہم عام لوگ ہیں, ہم توقع رکھتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے جو مسائل ہیں اور ہمارے جو پریشانیاں ہیں ان کو ٹاپ پرائرٹی دیں گے. اب جو بیانی ہے اس پہ میں آتا ہوں کہ فرض کریں آپ جنرل کو باجوہ ہے, بیانیہ جسٹس کمیٹی ثاقب کا مرزا. چیئرمین بنا دیا گیا. جی. اب آپ طے کریں کیا بیانیہ ہونا کس چاہیے؟ کو؟ نہیں, اول تو میرا نہیں خیال میرا بیان یہ ہے کہ چیئرمین بنے گی. چلو ہمارے یہ شامی صاحب کا سوال بڑا اہم ہے, میرا لیکن بیان اس کے ساتھ جو بات آپ پوری کر رہے تھے نا کہ وہ جو احتساب کی بات وہ کر رہے ہیں, اس پہ پہلے روشنی ڈال لیں, پھر شامی صاحب کا سوال بھی ساتھ لیں. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس وقت اسی کا چرچہ ہے, اسی پہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر بھی ڈویژن ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت ایک ڈی سٹیبلائز نہیں ہوئی, ساری حکومت آپ بھٹو صاحب کے دور سے ڈی سٹیبلائز. بھٹو صاحب کی ہوئی, جنیجو صاحب کی ہوئی, محترمہ کی ہوئی, پھر میاں صاحب کی ہوئی, پھر محترمہ, پھر میاں صاحب, پھر عمران خان کی گورنمنٹ بھی ڈی سٹیبلائز ہوئی. یہ سب وقت سے پہلے. اب اگر آپ ان کو 2 یا 3 افراد یا 1-2 اداروں تک محدود کر دیں تو یہ ریئلسٹک ویو نہیں ہے. یہ حکومتیں ہمیشہ ڈی سٹیبلائز کی ہے رائٹ فرام 77 ٹرائیکا نے. اور ٹرائیکا میں کون تھا؟ اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ اور اپوزیشن پالیٹیشنز. آپ دیکھ لیں ہر حکومت جو گری ہے یا جو ڈی سٹیبلائز ہوئی یا اس کو سازش کہہ دیں تو یہ تینوں نے مل کر کی ہے. یہ عمران خان کی حکومت بھی آپ دیکھ لیں, بندیال صاحب تو بعد میں بڑے بہت سمپیتھیٹک ہو گئے بندیال صاحب, یعنی لیکن جب عمران نے ہر دور کی اپوزیشن نے کندھا دیا ہے اپنا, ہر دور کی اپوزیشن نے, اور بعض اوقات تو اندر سے بھی اپوزیشن بنی اور انہوں نے کندھا دیا ہے. مجھے آپ ایک مثال بتا دیں کہ جہاں یہ تینوں کے بغیر حکومت گری ہو. تو جب تینوں نے گرائی ہیں
اگر آپ نے شروع کرنا ہے احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی یا گرفت تو پھر تو تینوں کی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سنگل آؤٹ کریں ایک ادارے کو یا 2 اداروں کو. یہ تو پھر دوسری اس میں جو اہم بات ہے کہ یہ احتساب کا پروسیس کہاں سے شروع ہوگا, لائن کہاں ڈرا کریں گے ہم. کیا یہ بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوگا؟ کیا بھٹو کو ڈیسٹیبلائز بہادر شاہ ظفر کے دور سے شروع ہوگا اور عدلیہ نے مل کر 1857 سے سر وہ تو جنگ آزادی کیسے ہاری, آپ قبریں کھودیں گے. 1948 سے اپنی بات کریں شامی صاحب, اپنی پولیٹیکل ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل ہسٹری کی ہمارے جو آزادان تھے وہ 70 میں ہوئے تھے تقریباً, جس میں پیپل پارٹی نے حکومت بنا لی تھی. اس دور سے میں نے گن لیے کہ ایک حکومت مجھے بتا دے جو گرائی نہ گئی ہو اور ان تینوں نے مل کر نہ گرائی ہو. تو پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو ایک ادارے کی کرنی ہے, 2 کی کرنی ہے یا سب کی کرنی ہے. اور پھر اکاؤنٹیبلٹی شروع کہاں سے نہیں میں صاحب وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا فریم واضح کر چکے. 2 سابق جرنیلوں کا ذکر کر رہے ہیں, 2 سابق ججز اور ایک موجودہ جج کا ذکر کر رہے ہیں, 5 کا نام لے رہے ہیں وہ. تو کیا اس کو ہم ہائی مارل گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں یا اس کی کریڈیبلٹی ہوگی؟ اہم سوال ہے. جو اگر پیپل پارٹی کہے کہ جی ہمارے دور سے بھی شروع کرو. اگر حاضر سروس چیف جسٹس جو ہیں اور دوسری بات انہوں نے شروع کر دی اکاؤنٹیبلٹی, پھر کیا ہوگا؟ اور اگر یہ نیب ریفرنسز کھل کے چلنے لگ پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آگے میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ ودرال بائی ڈیزائن کرتے ہیں بہت ساری چیز. مثلا سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہمیں ایسے فیصلے نہیں دینے چاہیے جو نافذ العمل نہ ہو. پچھلے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا. بات یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کر, خاص کر سیاست میں, کہ ناممکنات اور ممکنات دیکھتے ہیں, اور پھر دوسرا پبلک ایسپریشنز دیکھتے ہیں. میں نے کہا عوام اس وقت کیا سوچتے ہیں, کیا عوام چاہتے ہیں کہ جی کوئی لیڈر آئے ہو احتساب کرے؟ عوام کی پرائرٹی کیا ہے؟ اسی لیے ہمیں ایک ریئلسٹک ویو لینا چاہیے, اسی پہ اپنا. دیکھیں اب میں میاں صاحب کے بارے میں کہوں, میاں صاحب کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ ان کا بیسک کریکٹرسٹک ہے کہ وہ ایک اکنامک آپریٹر ہے. ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ اکنامک اس پہ ڈالا ہے. تو وہ یہ بیانیہ لے کر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں تو ان سے یہ توقعات ہے کہ بھئی وہ آئیں گے, ہمارے حالات بدلیں گے ہر آدمی کی. تو میری پرائرٹی تو وہ نہیں ہے, اور میں نے کہا کہ پھر وہ جو کام کرنا ہے اس میں آپ کو ہائی مارل گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے. اور ہائی مارل گراؤنڈ یہ کہ جب اس ڈیسٹیبلائزیشن پروسیس میں ملوث ہے اس کو اکاؤنٹیبل بنا دو. تو مطلب میں صاحب آئے گا اکبر خان نہ کہہ دوں کہ دل بر جان نہ بخیر راگ لے. کیوں آج شامی صاحب بڑے, ہم پشتوں میں اس کو چرت کہتے ہیں, اس چرت موڈ میں ہیں. میں صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے ہم تو رونا رو رہے, شاید خاکان عباس اور ہم سب تو رونا رو رہے, اور شامی صاحب جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں ہمارے رونا. نہیں, ہمارا تو کام ہی یہ ہے جی, یہ تو ان کا رونا روتے رہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عرصے سے شامی صاحب کے ساتھ اس نشست میں پروگرام کے توسط سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بیانیہ میں یہ بھی تو عین ممکن ہے نا, ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں بیچنے کو. کیا اپنی 16 ماہ کی پرفارمنس کا ذکر کریں, کیا دیگر اشاریوں کا ذکر کریں جس کا سامنا عوام کو ہے. اصولی طور پر تو انہیں دینا یہی چاہیے پلان کہ کیسے معیشت بحال ہوگی, کیسے عام بندے کی زندگی ٹھیک ہوگی. وہ ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ احتساب کے علاوہ, ہو سکتا ہے ان کے پاس احتساب کے علاوہ کوئی مقبول شے رہی نہ ہو ان کے پاس. وہ لیڈر نہیں ہوتا جو جس کے پاس بیچنے کے لیے خواب نہ ہو. واہ واہ, لیڈر خواب بیچتا ہے. کیا جملہ ہے, جو خواب نہیں دکھا سکتا جملہ ہے, وہ لیڈ نہیں کر سکتا. بہت اعلیٰ جملہ سر, یقین جانیے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. یہ میں خود بھی اس کا قائل ہوں کہ لیڈر خواب دکھاتا ہے اور پھر اس خواب کی تعبیر بھی لے کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو خواب دکھانے کی حد تک تو پھر آپ عمران خان صاحب کو داد دینا کہ انہوں نے ان کو چاروں شانے چت کیا پچھلے 3-4 برسوں میں, بالخصوص آخری سال ڈیڑھ میں. غیر مقبولیت سے مقبولیت کی معراج تک گئے, جیل میں جا کر بھی ڈٹے ہوئے ہیں خواب دکھا کر. وہ مقبولیت کی معراج پہ تو یہ 16 مہینے کی جو ماشاءاللہ حکومت تھی, اس کی بڑی کنٹریبیوشن, جیسے مشاہد حسین نے کہا ہے, مشاہد صاحب نے, ٹھیک, وہ تو ان 16 مہینے نے جو کچھ عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ خواب تو دیکھنا ہے نا, پھر آنکھ بھی تو کھلنی ہے. اب آنکھ بھی تو کھل رہی ہے نا, خواب تو دکھا دیا, اب آنکھ کھل کے. شامی صاحب میں اور آپ ایک فریکوینسی پہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خواب دکھاؤ, اور خواب وہ کیا افتخار عارف صاحب جو کہتے ہیں کہ اسے ایک خواب کی حسرت میں جل بجھی آنکھیں,
وہ ایک خواب جو اب تک نظر نہیں آیا. کیا بات. تو ہمارا خواب تو بہت پہلے سے. میں صاحب ایک بڑا سادہ سوال, یہ تو آپ نے تجزیہ دے دیا, سوال اٹھا دیے, تاریخی پس منظر بیان کر دیا, عمدہ گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی. اگر نواز شریف صاحب بالفرض بضد ہو کے اسی احتساب کے بیانیے کے ساتھ ہی واپس آتے ہیں, تو کیا ریاست اسٹیبلشمنٹ کو یہ قبول ہوگا, وہ ایسا ہونے دیں گے؟ سادہ سوال. دیکھیں, یہ جب مشرف کا ہو رہا تھا ٹرائل, میں میاں صاحب کے پاس حاضر ہوا تھا. میں مشرف کا قیدی رہا تھا, میرے 1 سال کی بچی اس کی قیدی رہی تھی, میرے بچے اس کے قید میں رہے تھے, اور بغیر کسی گناہ کے. میرے اوپر کوئی FIR کوئی الزام بھی نہیں تھا. میں نے میاں صاحب کو کہا کہ سر مجھے پتہ چلے کہ آرمی چیف اور DGSI آئے تھے وزیر داخلہ کے پاس, اور وہ اس ایشو پہ بڑے کنسرنڈ ہیں. تو وہ کہتا تھا کہ میرے ہوتے نواز شریف نہیں آ سکتا, اس کے ہوتے آ کے آپ اس کرسی پر بیٹھ گئے جہاں سے اس نے کڑی میں نکالا تھا, آج جو آپ کا قیدی ہے. ڈیوائن جسٹس ہو گیا, چھوڑیں, لوگوں کے مسائل ہے, یہ اپنا اس کو ڈونیٹ کر دے قوم کو, آپ ماشاءاللہ ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ اس پہ. تو مجھے میاں صاحب نے کہا کہ کیوں چھوڑیں؟ میں نے کہا سر ہم ہائی مارل گراؤنڈ پہ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کیسے نہیں؟ میں نے کہا آپ پرائم منسٹر تھے, بے نظیر بھٹو انڈر ٹرائل تھی, ECL پی تھی, آپ نے ECL سے ہٹا کر جانی دے, وہ واپس نہیں آئی. پچھلے گورنمنٹ میں نے کہا اسی طرح سملر کیس, ہائی ٹریزن کیس میں حسین حقانی انڈر ٹرائل تھا, سپریم کورٹ نے, آپ اس کے خلاف مدعی تھے, سپریم کورٹ نے ECL سے ہٹایا, وہ چلا گیا, واپس نہیں آئے. پرویز مشرف کو سپریم کورٹ ECL سے ہٹا رہی ہے, نہ پرائم منسٹر ہٹا رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ہائی مارل گراؤنڈ پہ. تو مجھے صاحب نے کہا کہ میں صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ واسکوٹ اور وردی کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے؟ میں نے کہا سر بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ واسکوٹ پہنا وہ چودھری شجاعت برملا کہتا ہے کہ میں 3 نومبر کے دام میں شامل تھا, اس کو نہیں پکڑ رہے, پرویز مشرف کو پکڑے, وردی والے کو. یہ باتیں اٹھتی ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, ہم افواج پاکستان کے درمیان بھی بیٹھتے ہیں, ہم بیوروکریٹس کے درمیان بھی بیٹھتے ہیں, ہم شامی صاحب اور آپ جیسے انٹلیکچوئلس کے درمیان بھی بیٹھتے ہیں, ہم یہ باتیں سنتے ہیں. بات یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم میاں صاحب کے گورنمنٹ کو بھی ٹرائی کرنے ڈیسٹیبلائز کیا, کیا اس میں عمران خان شامل نہیں تھا دھرنوں کے ٹائم سے؟ کیا اکیلا جنرل راحیل شریف تھا یا جنرل باجوہ تھے؟ کیا اس میں عدالتیں شامل نہیں تھی؟ جسٹس کوسا نہیں تھا, جسٹس ثاقب نثار, یہ تینوں تھے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ پھر آپ ڈسکریمنیشن کریں کہ بھئی فلاں کا ٹرائل ہوگا اور فلاں کا نہیں ہوگا. اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی, وہ پہلے دن سے ہائی مارل گراؤنڈ لوز کر جائے گا, اس کو سمپتھی نہیں. اور دوسرا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لینا چاہیے, آج کل بڑا پاپولر ہے, بس آسان کام ہے, فوج کو گالی دو آپ پاپولر ہو جائیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ ریٹائرڈ جرنیلوں کا نام نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سٹنگ ہیرارکی کا نام ہے, جو بیٹھے ہیں. بے نظیر نے اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کی, جنرل ضیاء کی, بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کی, بیگم کلثوم نے اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کی, پرویز مشرف کی, عمران خان پچھلے سٹنگ آرمی چیف کو للکارتا رہا. تو آپ کو یہ پاپولرٹی بھی اس سے نہیں ملے گی کہ آپ کسی ریٹائرڈ جرنیل کو لتاڑے یا اس کو سابقہ نہیں. پھر تو آپ تو کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں یا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے ابھی نکل جانا چاہیے. ٹھیک, ہمیں ایک جو میں کہتا ہوں, جیسے آپ کہتے ہیں خواب, ایک اتحاد اور اتفاق کا خواب دکھانا چاہیے, پوری قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے. ہمارے پڑوس میں دیکھیں ڈالر 83 روپے پہ ہے, ہم عام سے مجھے تو اس دن بڑی شرم آ رہی تھی جب میں نے اخبار میں پڑھا کہ افغانستان گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ پاکستان کا سفر نہ کرو. یہ ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ تو ہم یہ عیاشیاں, یہ سیاسی عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, لیکن میرا اسی پہ سوال ہے سر آپ کی خدمت میں کہ یہ آگے بڑھنے کی اب بات کریں مفاہمت کی, 2 مین کردار ہیں, ایک جناب نواز شریف صاحب اور ایک جناب عمران خان صاحب. کیا ان دونوں سے آپ کو توقع ہے کہ یہ ملک کے عوام کے, میرے آپ کے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کے پاس جانے کو تیار ہوں گے یا مل بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ دیکھو مجھے توقع ہے یا نہیں, لیکن مجھے یہ خواہش ضرور رکھنی چاہیے. اگر آپ کو اس ملک کی فکر ہے, اگر دوسرے لوگوں کو اس ملک کی فکر ہے, یہ دونوں لیڈر ان کے پیچھے قوم کھڑی ہے, ان کے اپنے اپنے حلقے بہت, اس ملک نے ان کو وزیر اعظم بنائے. صرف یہ دونوں نہیں, زرداری صاحب بھی دل بڑا کرے, مولانا فضل الرحمان بھی دل بڑا کرے, سراج الحق صاحب بھی دل بڑا کرے, سب دل بڑا کرے. اور ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں, یہ شامی صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہر گھر پہ دستک دے سکتے ہیں, جس گھر پہ انہوں دستک دی وہاں سے پذیرائی ملے گی, پذیرائی ملے گی. آپ کے میں مثال دے رہا ہوں,
मोहम्मद अली नेक दुर्रानी लोगों से- साहब हैं और आज तो बरसी है नवाब अल्लाह नसरुल्लाह उनको खान कामयाब करे। की, नवाब नसरुल्लाह खान की हाँ। बरसी है, जो बाबाए मफाहमत थे, बिल्कुल बरसी। उनकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है आज जिन्होंने नवाज शरीफ बाबाए और मुफाहमत बेनजीर थे। को साथ बिठा बिल्कुल। दिया। आपको आज, क्योंकि आपने वो दौर देखा है, आपको आज उनकी जरूरत तो महसूस क्या नहीं हो रही? जरूरत महसूस हो रही है। क्या आज ये रोल आप अदा नहीं कर सकते? कोई कौन? ये मुखालफों रोल आप प्ले को नहीं कर कौन, सकते? शामी साहब? नहीं, को मुखालफों ये तो को किसी साथ सियासतदान को बिठाए, किरदार अदा करना चाहिए ना जी। कोई इनको इकट्ठा करे। नहीं नहीं सर, इस जरूरी नहीं। क्या 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 जनजिया के दौर में अपना मुस्तफ़ा साहब जी जो थे हाँ, मुस्तफा और साहब जफर अहमद अंसारी साहब, वो ये काम नहीं ये करते काम थे? करते थे। इस दौर में ये मुस्तफा जिम्मेदारी सादिक आप साहब उठा लें फिर मेरे हाँ, साहब, वो सियासतदान तो नहीं थे। इस दौर में आप उठा लें नहीं, जिम्मेदारी। नहीं, वकला ये मेरे- जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मैं वकला तो देखें, जो फरीकैन मैं है, तो बहुत नाचीज आदमी हूँ। मैं तो देखिए, दुआ कर, मैं तो वकला जो आप है- यकीन करें, मैं तो दिन रात दुआएं मांगता हूँ। सीनियर वकला ये काम कर कलाम सकते में बड़े हैं, बड़े नाम है। पुल बना सकते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ देखें, हाँ, मैं कहता हूँ देखें, हमारे पास इस वक्त नेक लोगों की कमी नहीं है, ठीक, दर्दमंद लोगों की कमी नहीं है। हमें देखिए, हमें टेंशन को डिफ्यूज करना होगा। बिल्कुल ठीक। हमें ज़ाती जो मसले हैं, ज़ाती देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ साहब के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, बेशुमार हुई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों से ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। ये बात आपकी जो दुरुस्त, जाति लेकिन दुख है, जो ये जाति बात रंजिश आपकी है, बिल्कुल दुरुस्त उनको बुलाना मुफाहमत पड़ेगा। की या आगे बढ़ने की, लेकिन क्या 9 मई की माफी मिल सकती है? मेरा नहीं ख्याल रियासत इस पर राजी है सर। वो भाई 9 मई वाला तो अंदर था उस वक्त। पंजाबी, हाँ, इसका जवाब सुने, इसका जवाब सुने। पंजाबी तालिबान ने GH के ऊपर अटैक किया था और 2 अफसर शहीद हुए थे। एक मेरा भतीजा भी था और भांजा भी था, कर्नल। क्या उनको माफ़ी नहीं मिली? राइट शरीफ ने उनको माफ़ी नहीं दी? जरा ज़रब गज़ब लांच हो रहा था। मैं नहीं कहता हूँ कि गलत किया है, मैं कहता हूँ बाज़ औक़ात माफ़ी पे तो हमारे दीन ने बड़ा ज़ोर दिया है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कहते हैं कि आपसे लोग आके पूछेंगे बेहतरीन चीज़ क्या है, कुल अफ़वा, कह दे माफ़ी। तो देखिए, माफ़ी बहुत सारी चीज़ों का मदावा है, बहुत सारी चीज़ों का इलाज है, और ख़ास कर जहाँ आपकी ज़ात इन्वॉल्व हो, आपकी ज़ाती रंजिश हो, ज़ाती दुख हो, आपको लोगों ने पहुँचाए हो, तो आपका कद काट माफ़ी से बड़ा हो जाता है, घटता बहुत नहीं। खूब, बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया जनाब मेरा बहुत साहब। आज शुक्रिया। आपसे बड़ी अब देखिए- दिलचस्प और अहम गुफ्तगू हुई। कई एक जुमले, कई एक आपके मशवरे इंतहाई काबिल गौर हैं मेरे लिए, अवाम के लिए, सियासतदानों के लिए और फैसला साजों के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। ये सितंबर का महीना है, हाँ जी, इसका आखिरी हफ्ता जो है, हाँ जी, 22 सितंबर को मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का इंतकाल हुआ। ठीक है। 25 सितंबर को जो हमारे चौधरी ज़ोहर अलई जो हैं, उनकी बरसी थी। उनको शहीद किया गया। हाँ, ठीक। और अब नवाब नसरुल्लाह की और बरसी है। आज नवाब 26 सितंबर को नवाब नसरुल्लाह खान इस तीनों का दुनिया से अधिकार की रुख- शख्सियत जी। तीनों बड़े लोग थे, उनको हम याद करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए दुआ करें। और ये जो लोग हैं, इन्होंने मुकाबला भी किया हुकूमतों का, फिर रास्ते भी निकाले, हाँ, डटे भी रहे, डटे भी रहे, डटे भी रहे, डटे भी रहे, लेकिन मुफाहमत भी की। मुफाहमत भी की। तो इसी का नाम सियासत है। नवाब नसरुल्लाह खान जो थे, उस वक्त नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो एक दूसरे के साथ बैठने का वो कहते हैं सवाल ही वक्त नहीं पैदा आएगा, होता। हाँ। मैं दोनों को दाएं बाएं बैठाऊंगा। तो ऐसा हुआ। हम हंसते थे, अच्छा। फिर हुआ, दोनों दाएं बाएं बैठे उनके। क्या मैं आपकी मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब और खान साहब को दाएं बाएं बैठा देख सकता बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्या करूं, आज तो लियाकत बलोच साहब जो हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी, भाई उनके वायरल हो रहा है, उनका एक तकरीर फरमाई उन्होंने कि कैदी नंबर 804 बहुत हो चुकी है उसके साथ, आप कोई मैली आंख से ना देखे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो जमात इस्लामी के नायब अमीर जनाब बन गए, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हाँ, नहीं, उनके जो आगे बच्चे हैं उनको भी बड़ा शौक रहा है तो जुड़ जाएं इनकलाब का, जुनून एक का। दूसरे के साथ। सराजुल हक साहब हर एक को ललकारते हैं, हर एक में कीड़े डालते हैं, जोड़ने की कोशिश भी कर लें। जोड़ने की बजाय यहाँ कुछ और हो रहा है। तो कैदी नंबर 804 के साथ लियाकत बलोच खड़े हो चुके हैं, ये तलाव और सराजुल हक जो हैं, मुतलका हल्के नोट फरमाए। सराजुल हक भी वो तो उनके वजीर खजाना रहे भाई पीटीआई की गवर्नमेंट में, KPK में। केपीके में। सही। तो अब भी चलिए, खजाना उनके पास आ सकता है, आ सकता है। और खुद खान साहब भी तो एक खजाना है। नहीं, बेशुमार, बिला बिलाशुबा एक खजाना है, कौमी जनाब, खजाना है। उस खजाने
کہ جھولی بھر لیں. اچھا وہ کیا کریں, ان کو مشورہ نہیں آپ دے رہے کن کو؟ خان صاحب کو. خان صاحب دل وہی کہا نہیں میجر عامر صاحب نے, ہر ایک کو دل بڑا کرنا پڑے گا, ہر ایک کو آگے بڑھنا پڑے گا, ماضی کو نظر انداز کرنا پڑے گا. کیا ہر ایک دل بڑا کرنے آگے بڑھنے کو تیار ہے؟ یہی المیہ وہ کہنا ہے, کیا یہی کہتے سوال ہے, ہیں, یہی سوال ہے سر. وہ دیکھیں ایک شعر میں کہ یاد آ گئی مجھے, پیش کریں پھر پھر میں کہیں منزل پہ جا کر لٹ نہ جائے کارواں, آہا اٹھتے جاتے ہیں قدم اور بیٹھتا جاتا ہے دل. پروگرام بیٹھ رہا ہے سر کیونکہ بریک کا وقت ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میجر عامر صاحب سے گفتگو ہوئی تھی بریک سے پہلے, اور تفصیلی گفتگو ہوئی قومی معاملات پر, سیاسی عدم استحکام پر, اور آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. بڑا عمدہ انہوں نے مشورہ دیا, شامی صاحب بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں. اور ابھی مجھے بریک میں میسج آیا جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کا, لیفٹیننٹ جی وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے پروگرام میں جو کچھ میجر عامر صاحب نے کہا اور جس کی تائید شامی صاحب نے بھی کی, میرا دونوں کو سلام اور دعا کہ یہ بات ہر جگہ پہنچ جائے. اس کلپ کو, اس گفتگو کو ہر جگہ پھیلائیں, ہر جگہ بھیجیں. ہم سب اس کی تائید کریں گے اور پھیلائیں گے. انشاءاللہ افق پر روشنی نمودار ہو رہی ہے. دعا گو نعیم لودھی. جنرل نعیم لودھی کال یا صاحب جو پرسوں ہیں, ان سے بھی گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ. ان سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. بڑے روشن دماغ جی ہاں, شخص ہیں, سیکرٹری رہے ڈیفنس جی 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 جی, اور بڑی ان کی اپنی شخصیت ہے, اور بڑا سوچ ان کی واضح سوچ ہوتی ہے ماشاءاللہ. بات کریں گے ان سے انشاءاللہ کرتے ہیں. بگٹی صاحب نے بیان دیا, سرفراز بگٹی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ جی اگر نواز شریف صاحب جو ہے نا, جیل چلے جائیں. ہاں جیل چلے جائیں اگر وہ آتے ہیں تو. اور اس کو غصہ آ گیا رانا ثناء اللہ کو. بس انہوں نے کہا شیخ رشید کے چرتے عبرت پکڑے. یہ غصہ ہے سر یا دھمکی ہے؟ نہیں بات یہ ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں کیا کیا جیل جانا جو ہے نا, تو جیل تو وہ کہتے ہیں ہتھ کڑی تو انہوں نے مردوں کا کہا زیور تھا ہوتی کہ ہے. عدالت سے نواز شریف کو ضمانت نہیں ملی تو ہمیں انہیں گرفتار کرنا ہوگا. دیکھیں نا کیا کہا تھا ذرا. نہیں گھبرا رہے ہیں. اچھا سنیں, اس کے بعد مریم اورنگزیب ہوں, رانا ثنا یا دیگر, انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی. اور رانا صاحب نے تو یہ لکھا ٹویٹ میں کہ یہ حد سے تجاوز کیا انہوں نے, اور یہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں. غصہ کیا ہے؟ یہ دھمکی کیوں دے اتنا رہے ہیں؟ غصہ نہیں کیا ضرورت ہے نگران وزیر داخلہ کو دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ رانا صاحب, اتنا غصہ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غلط بات کی ہے بگٹی کوئی صاحب نے. اپنا کھانا وانا کھائیں, وہ بیچارے بگٹی صاحب چکن ٹکا کھائیں. فوراً پھر اس صورتحال کے بعد تھوڑا سا انہوں نے کہا سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان یہ دیا مطلب گیا ان کا مطلب یہ یہ تھوڑی کوئی تھا. سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. اگر ان کی بیل, ان کا حفاظتی بیل نہیں لیں گے تو پھر جیل جانا پڑ جائے گا, تو اس میں کیا بات ہے؟ کوئی اس بری بات نہیں. مجھے سمجھ بہرحال نہیں کہ تو یہ رانا صاحب اور رانا دیگر صاحب جو ہیں اتنا غصہ نہیں کھاتے. اچھا رانے جو ہیں ٹھیک. ہر وقت ٹھیک. ماشاءاللہ. اچھا ابھی اب دیکھیے ہمارے راشد رحمان صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہاں جی، ہیں, ہاں جی. ڈیلی ٹائمز کے جی، جی، ایڈیٹر جی، رہے, جی، جی. اور ماشاءاللہ ان کی دونوں آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے. ان کے لیے دعا کریں. ان سے بھی بڑی وابستہ ہیں کہانیاں ہماری. سنیں کسی دن. جسٹس ایس اے رحمان, چیف جسٹس ایس اے رحمان کے بیٹے ہیں, جی ہاں تو ان کے حوالے سے کوئی بات سنائیں گے آپ کو, بالکل بڑی سنیں. مزے کی. اچھا سر, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ غیر قانونی جو افغان مہاجرین ان کو نکالنے کی بھی منظوری دی جا رہی ہے. پروگرام میں کل بات کریں گے. آج ہمیں جن کو نکالنا ہے نکالیں. آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب, ابھی ڈاکٹر سعید اختر ڈاکٹر سعید اختر صاحب امریکہ سے. امریکہ سے وہ گئے یو این او میں, جی ہاں وہاں انہوں نے جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کو ختم کرنے کا جو پاکستان کا پروگرام ہے اس کے بارے میں گفتگو کی. کیونکہ یہاں بڑی تیزی سے جگر کے امراض پھیل رہے ہیں. پی کے ایل اے کے بانی بھی ہیں, یہاں بھی انہوں نے کافی کام کیے ہیں. اور وہاں انہوں نے یو این او میں ان کو بلایا گیا, جی. پھر بہت سی ملاقاتیں ان کی ہوئیں, بہت سے لوگوں نے تعاون کا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیسا رہا آپ کا دورہ یو این او کا؟ جو ایکچولی یو این اسمبلی کے ساتھ ساتھ یہ سائٹ میٹنگ ہوتی ہے جس میں مجھے انہوں نے بلایا تھا, جو ایک فرینڈز آف ہیپیٹائٹس گروپ ہے, جو کہ دنیا کے وہ لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے جن کے یہاں ہیپیٹائٹس ایک میجر ایشو ہے, اور اس میں امریکہ کے وہ لوگ جو خاص طور پہ اس کو ایلیمینیشن میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, جیسے WHO ہو گیا, CDC ہو گیا, اور دیگر آرگنائزیشنز ہوگی. تو وہ سب کا ایک بہت بڑا مجموعہ تھا. تو الحمدللہ جو سب سے اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ ہم نے پاکستان کا ریزالو پریزنٹ کیا کہ ایون دو کہ ہم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس سی کے مریض کے کیریئر ہیں, لیکن ہمارے لوگوں نے اور ہماری حکومت نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے بائی 2030, جو کہ WHO کا مینڈیٹ ہے. تعاون بھی ملے گا ہمیں بین الاقوامی اداروں کا؟ بہت تعاون ملے گا. شاہ صاحب, یہ جو ادارے ہیں نا, یہ اصل میں کام دیکھتے ہیں. تو اگر ایکچولی ہم کام کر کے دکھا دیں
اور اس وقت تو دیکھیے ہمیں کوئی فائنینشیل ہیلپ اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک بجٹڈ منی موجود ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے 35 بلین روپیز اوور 5 ایئرس مختص کیے ہیں اس کام کے لیے, اور پروونسز ان کو میچ کریں گے, تو یہ تو ایک اچھی رقم ہے, لیکن کافی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ود ان اے ایئر اگر اپنی پرفارمنس ہم دکھا دیں, اس طرح ایجپٹ نے دکھائی, تو پوری دنیا نے اس کو ہیلپ کیا آگے. یعنی ایجپٹ میں ختم ہو چکا ہے ہیپیٹائٹس سی؟ ایجپٹ سے ختم ہو چکی. ایجپٹ ایک نمبر 1 ہیپیٹائٹس سی کا سے انفیکٹڈ ملک تھا. اچھا, اب ایجپٹ نے 7 سال میں ان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے, اور انہوں نے کر دیا. آپ کی تو ملاقات بھی ان کے وزیر سے؟ یہ بڑی اچیومنٹ ہے سر. ان کے وزیر, جی ایسے ہی ہے. تو جب ان کی ملاقات ہوئی ان کے وزیر سے, اور ان کے وزیر نے بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس جو ریسورسز موجود ہیں وہ ہم آپ کو بالکل تعاون کریں گے. ہم نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی, ہم نے جو طریقہ کار استعمال کیا, اور آپ کو یاد ہوگا شامی صاحب, ہم نے جب یہ پرائم منسٹر صاحب نے اگست میں نیشنل ہیپیٹائٹس ایلیمنیشن پروگرام لانچ کیا تھا پاکستان سے, تو اس میں ہم اس کے ایک دن بعد ہم نے جو کانفرنس کی تھی اس میں دنیا بھر کے اسکالرس کو بلایا تھا, اس میں ایجپشنز کو بلایا تھا, اور انہوں نے پھر بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا, اور بڑا معقول طریقہ تھا ان کا. ڈاکٹر صاحب کیا ہم بھی کسی دن ایجپٹ کی طرح وہ ملک بن سکتے ہیں جہاں ہیپیٹائٹس کا خاتمہ ہو چکا ہو؟ انشاءاللہ. دیکھیے یہ اس میں جنگ صاحب جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم جیسے پروفیشنل لوگ ہیں جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ جیسے لوگ, پھر حکومت, پھر دیگر آرگنائزیشن, کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا رول پلے کرے گا نا وہ میڈیا کرے گا, جو کہ لوگوں میں اویئرنیس دے گا. کیونکہ 90% لوگوں کو جن کو ہیپیٹائٹس سی ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے. تو جب یہ کیمپین لانچ ہوگی, لوگ اسکریننگ کے لیے آئیں گے, اور چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جیسے شوگر چیک کرتے ہیں, وہ اسٹرپ پہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اینٹی باڈی پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے. جس کی اینٹی باڈی نیگیٹو ہے اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ وہ اس کو ہیپیٹائٹس سی نہیں. ڈاکٹر صاحب گڈ لک اینڈ بیسٹ وشز سر, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. امیدیں فتح رکھو اور قدم بڑھائے چلو. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ماشاءاللہ. اللہ کرے پاکستان بھی ایک دن پاکستانی قوم لگ جائے جس کام پر وہ کام کر کے رہتی ہے. انشاءاللہ جی, بہت شکریہ جی. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. کل دیگر موضوعات کے ساتھ اور ملک کی سیاست کو درپیش چیلنجز کے ساتھ مزید مہمانان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.